حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ممکنہ لیلۃ القدر میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں یہ ملتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور اکثر فقہائے کرام، اولیاء کاملین اور بزرگوں کا رجحان لیلۃ القدر کے متعلق اس رات ہی کی طرف گیا ہے، وہ 27ویں شب ہی ہو سکتی ہے، زیادہ غالب گمان یہ ہے۔ اور ہم لیلۃ القدر کو، شب قدر کو اس لیے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات جو بھی مومن بندہ ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا اپنے رب تعالیٰ کے حضور، رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا، توبہ و استغفار کیا، تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے لیلۃ القدر کی جستجو میں ہر مومن رہتا ہے کہ اس رات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنا ہے، اس میں میرا بھی نام شامل ہو جائے تو پچھلے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرمائے اور سابقہ خطا اور گناہوں کو مولا معاف فرمائے۔ میں تمام مومنین سے یہی کہوں گا کہ یہ رات جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب قدر جو ہے، ایک لیلۃ القدر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کئی سالوں میں ہو جائیں گے، جب آپ اس کو ترتیب دیں گے 1000 مہینے تو کتنے سال بن جائیں گے، تو یہ اتنے سالوں سے بہتر ایک رات ہے۔ یوں سمجھ لو پوری زندگی عبادت کرنا ہے ایک طرف، اور لیلۃ القدر کی اس مقدس گھڑی میں عبادت کرنا ہے ایک طرف۔ اس لیے اس رات کو ضائع ہونے نہ دیں۔ جو لوگ اس رات کو عیش و عشرت میں اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے یا پھر گھومنے پھرنے میں، بائک رائڈنگ میں اور لوگوں کے تماشے دیکھنے میں جو گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے حرمہ نصیب ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت میں ملی ہوئی اس رات کو اپنے ہاتھوں ضائع کیا، ہلاک کیا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پایا مگر اس کی قدر نہیں کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا ہلاکت فرمائی ہے، تو ایسا بندہ تو ہلاک ہونا ہی ہے، ایسے کو تو برباد ہونا ہی ہے جو رمضان پایا لیکن اس کی قدر نہیں کر سکا۔ تو میرے عزیزو، میں تمام نوجوانوں سے یہی کہوں گا، تمہارے لیے کھیلنے کودنے اور دوسرے کاموں کے لیے اور بھی بہت سارے اوقات ہیں، لیکن اس پاکیزہ وقت کو اس طرح ضائع نہ کرو۔ اور جو دیکھنے میں ملتا ہے، اس رات کو لوگ دوست احباب کے ساتھ نکل پڑتے ہیں، چلو عیش و عشرت کرنا ہے، کچھ گھومنا ہے پھرنا ہے، لوگوں کو پریشان کرنا ہے۔ اب تو حالات لاک ڈاؤن کے ہیں، باہر اگرچہ جانے نہ ملے مگر اپنے نوجوان بچے اپنے ہی محلے میں لوگوں کو، پولیس کو پریشان کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو کیا یہ رات اس طرح کے عیاشیوں کے لیے آتی ہے؟ کیا تم اس کو اوروں کی طرح، غیروں کی طرح سمجھتے ہو کہ انٹرٹینمنٹ کی ایک رات ہے، دوسروں کے تہواروں کی طرح رقص کرنا، ناچنا، شراب پینا، معاذ اللہ؟ یہ وہ رات ہے جو تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کی بشارت لے کر کے آ رہی ہے۔ تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، تم میں سے کسی کو یہ بات خبر نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا رمضان تمہاری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہیں معلوم ہے۔ یہاں تو لاشیں اس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، روزانہ موت کی خبریں اس طرح عام ہو چکی ہیں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا کیا ہے تو یہی سوچ کر کے کہ آپ عبادت کرو کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہوگی، یہ لیلۃ القدر شاید میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب یہ تصور تمہارے اندر آئے گا تو انشاءاللہ عبادت کا ایک ذوق بھی بڑھ جائے گا، لطف بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے مانگو گے بھی۔ اس طرح سے مانگو کہ مولا اگر یہ میری زندگی کی آخری شب قدر ہے تو اس رات کو بخشے بغیر مجھے اپنی جگہ سے نہ اٹھا، میرا نام بخشے وہ میں شمار فرما۔ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور جب واپس ہونے لگے تو خانہ کعبہ کے پاس آپ نے یوں دعا فرمائی کہ اللہ اگر یہ میری آخری زیارت ہے خانہ کعبہ کے پاس تو پھر یہاں سے مولا ہم سب کی مغفرت کے بغیر ہمیں باہر نہ فرما۔ تو اس طرح سے آپ اس رات کو بھی یہ سمجھ کر کے دعا کریں کہ اگر میری زندگی میں اور دوبارہ رمضان آنا نہیں ہے یا لیلۃ القدر آنے کا ہماری زندگی میں کوئی نصیبہ نہیں ہے تو مولا اس رات کو ہی ہمیں معاف فرما دے اور اس کے بعد والی زندگی کو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ یہ لیلۃ القدر کے سلسلے میں میرے عزیزو عبادتوں کا اہتمام کریں، عورتیں اپنے گھروں میں بچوں کو بھی لے کر، بچیوں کو بھی لے کر بیٹھیں۔ صرف جاگنا اصل مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگنا چاہیے، جاگنے کا مطلب موبائل لے کر بیٹھ کر کے جاگنا، یہ فضیلت کی بات ہے۔ جاگنا اس کے لیے افضل ہے جو اپنے آنکھیں قرآن کی تلاوت میں لگا چکا ہو یا اپنے جسم کو رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف کر چکا ہو۔ اور اگر خالی جاگنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا یا واہیات دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ہے سو جانا اس آدمی، وہ سو جائے گا تو کچھ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو یہ محض گناہ کرنے کے لیے جاگنا یہ افضل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نیکی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں خصوصیت کے ساتھ اس لیلۃ القدر میں آپ تمام کے سامنے حاضر آیا ہوں ایک درد دل لے کر
کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو حالات آج پیش آ رہے ہیں یہ نئی بات تو نہیں ہے، پچھلے 70 سالوں سے وہ اس ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب حد ہو گئی ہے مسلمانوں۔ مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس داخل ہو کر اپنے جوتوں سمیت اور گولیوں سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا، باضابطہ ہمیں وہاں کی جو خبریں آ رہی ہیں، لوگ نماز میں مشغول ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں۔ کل بڑی رات تھی وہاں پر، کل لیلۃ القدر تھی، شب قدر کے لیے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہ پیچھے آمین کہنے کے لیے آ بھی جاتی ہیں۔ ان سب کو ان ظالموں نے نشانہ بنایا ہے۔ مسجد اقصیٰ خون میں نہا رہی ہے، قبلہ اول ہمارا، بیت المقدس ہمارا، آج وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اب مجھے یہاں پر بات صرف اتنی کرنی ہے کہ وہ کہاں گئے سیکولر کے بھوت، وہ کہاں گئے جو انصاف اور امن و امان کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، کیا ان کے منہ میں گھی لگ گیا ہے؟ کیا ہے آج ان مسلمانوں کے خلاف جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اسرائیلیوں کی طرف سے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے میرے عزیزو؟ آپ سمجھو پوری دنیا ایک طرفہ دہشت گردی کے لیبل کو صرف مسلمانوں پر چسپاں کرنا چاہتی ہے۔ ورلڈ کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے یہ اسرائیلی حکومت کے انڈر میں۔ اس طرح کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، آپ سوچیں کسی بھی مذہب کے، کسی بھی دھرم کے لوگ جب عبادت میں ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ دنیا سے کنارہ ہو کر اپنے اپنے خدا کے پاس جا رہے ہیں، یہی تو ان کا تصور ہوتا ہے۔ عبادتوں کے وقت کسی کو گولیوں کا نشانہ بنانا اور صفوں کو درہم برہم کرنا اور بچوں پر بھی گن تان لینا اور وہاں کے نوجوانوں کے سر پر جوتیاں رکھ کر کے کھڑے ہو جانا، عورتوں کے دوپٹے کھینچ لینا، یہ ہے ایک چہرہ اسرائیل کا جس کو دنیا بتانا نہیں چاہتی۔ اور وہ سب حد پار کر کے بھی امن کے مسیحا ہیں اور دہشت گرد ہم ہیں۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کہتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ میرے عزیزو، اب یہ وقت قیامت کے قریب کا ہے۔ آپ دیکھو کہ تمہارا مسیحا ہے کون تمہارے لیے آواز اٹھانے والا ہے؟ تقریباً 57 ممالک اسلامی نام سے جانے جاتے ہیں، ان میں کا کوئی لیڈر سوائے ترکی یا کچھ لوگوں کے؟ یہ سارے اپنے عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ فلسطین کے بچوں کو ایک لقمہ کھانا دینے کے لیے بھی سعودی عرب کی حکومت تیار نہیں، امارات تیار نہیں۔ یہ تو اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے چلے ہیں، اپنی پراپرٹیاں اور اپنے ایئرپورٹ ان کو گروی دینے کے لیے چلے ہیں۔ سمجھنے کی آج ضرورت ہے، جہاں اسلامی ملک ہم سمجھ رہے ہیں، سعودی ہو یا امارات ہو یا بحرین ہو یا قطر ہو، یہ تمام ممالک، ان سب کی نہ جانے کون سی مجبوریاں ہیں، یا ان کے گھروں میں کون سے یہودی آ کر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ واللہ عالم کہ نہ سیریا کے مارے جانے والے مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں، نہ فلسطین کے نہتے بچوں کے لیے بات کرتے ہیں، نہ یہ برما کے قتل عام پر کوئی بات کرتے ہیں۔ ان کو تو کچھ لینا دینا نہیں ہے امت مصطفیٰ سے، بلکہ یہ الٹا امت کے ان غریب مسلمانوں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح دہشت پھیلاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، دیکھ لینا، ان کی کرسیاں ہلیں گی، وقت آئے گا جب ان کے تاج اچھالے جائیں گے، یہ سب بہت بری موت مارے جائیں گے، اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلے گی، ظلم زیادہ دن تک نہیں چلے گا، یہ سدائے بازگشت ہے، پلٹ کر کے واپس آنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے فلسطین کے بہت سارے لوگوں کو جن حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی پناہ، 35 سال، 40 سال سے ان کی مارکیٹوں پر کرفیو لگی ہے۔ کرفیو سمجھتے ہیں، ایک دن 2 دن کرفیو لگے تو ہمارے دکانوں پر تالا، اور 40 سال سے کرفیو لگا کر کے رکھے ہیں کچھ مارکیٹس میں، بازاروں میں، دکانوں پر جالے لگ چکے ہیں، بہت ساری پراپرٹیاں اور جائیدادیں ہڑپ کر کے اسرائیلی غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بنا ان عرب لیڈروں کی اجازت کے اور ان کی منظوری کے نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب میں ان لوگوں کی ہمدردیاں شامل ہیں۔ انہوں نے سعودی ہو یا جتنے بھی یہ مسلم کنٹریز ہیں، فلسطین کے بچوں کے خون پر اپنی کرسیاں بچھائے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں درد ہوتا ہے اس بات کا میرے عزیزوں کہ اب مسجد اقصیٰ کو بھی انہوں نے پامال کر دیا، مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہو کر کے اپنی گن کو اٹھا لیا اور عبادتوں کی اور صفوں کو وہاں پر درہم برہم کر دیا۔ اب یہ تمہارے سمجھنے کا وقت آ چکا ہے، اب مسلمانوں تمہارے اتحاد کا وقت ہے، لیکن ہم تو یہاں سے آواز اٹھاتے ہیں، جتنا ہو سکے میں بیدار کرنے کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، ورنہ رہ رہ کے 100 زخموں کا خیال آتا ہے، کس زخم پر ہم بات کریں آج۔ اسی لیے وہ حالی کا شعر مجھے یاد آتا ہے، رسول پاک کی طرف مخاطب ہو کر کے حالی نے کہا تھا، اے خاص ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے۔ آج یہی حال تو ہے امت پر، ایسے حالات کہ ہماری بہنیں بہت چیخ رہی ہیں اپنی عزت کے لٹنے پر، ہماری ماؤں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی مدد کے لیے اٹھنے والا کوئی شہسوار نظر نہیں آتا۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک چپی اور ایک خاموشی، ایک ایسا سنسان ماحول ہے کہ سب اپنوں میں اور اپنے آپ میں مست ہیں۔ تمہیں معلوم ہے آج ہم افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑی بڑی نعمتیں کھا لیتے ہیں،
ان بچوں کا کیا ہوتا ہے جن کی افطاری کے وقت ان کے باپ اور ماں کی لاشیں سامنے رکھی رہتی. رمضان المبارک ان کا ہر سال اس طرح سے خون میں نہلا دیا جاتا ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ امریکہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، دنیا کو انصاف اور جمہوریت دینے کا علم بردار کہلاتا ہے، یہ سب کے سب ان فلسطینیوں کے قتل عام پر خاموشی اختیار کیے ہوں. کہاں ہے وہ اقوام متحدہ؟ کہاں ہے وہ UN ہے؟ وہاں پر ان چیزوں کی بات نہیں ہوگی. ہاں، اگر ایک اسرائیلی مارا گیا یا ایک یہودی یا ایک عیسائی مارا گیا تو اس کے لیے تو بوال ہوگا. مسلمانوں کا خون سستا ہو چکا ہے، مسلمانوں کا خون بہت عام ہے کہ ان کو کوئی بھی بہا دے. اے مسلمانوں، اس لیے آج تمہیں واپس اپنے اسی قدم پر آنے کی ضرورت ہے جہاں پر رسول پاک نے تمہیں چھوڑا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نقوش ہمیں دیے وہاں پر تمہیں واپس آنے کی ضرورت. تم اگر دنیا کی رضامندی کے لیے اپنے آپ کو بیچتے ہو، چند لوگوں کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدلتے ہو، تو یاد رکھنا یہ دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوگی، کبھی راضی نہیں ہوگی. کیوں نہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے کام کریں، اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں تو پھر ہماری وہ سابقہ قوت لوٹ آئے گی جس قوت سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے. وہ ایمانی غیرت واپس لوٹ آئے گی جس سے وقت کا چنگیز خان بھی ہل جاتا تھا، تھر تھر کانپتے تھے. وہ ایمانی غیرت اور حمیت واپس آ جائے. شرط صرف اتنی ہے، ان کنتم مؤمنین، تم سچے نبی کے غلام ہو جاؤ. ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم غم نہ کرو، پریشان مت ہو، تم بلند ہوگے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ تم نبی کی وفاداری تو کرو، غلامی میں تو آ جاؤ. آج فلسطین ہے، اس کے بعد شام ہے، اس کے بعد عراق ہے، اس کے بعد یمن ہے، پھر افغان ہے، برما ہے، یہ سب جگہ مذبح خانہ بنا ہوا ہے. جانور بھی اتنے نہیں کاٹے جاتے جتنے وہاں کے انسان کاٹے جاتے. میرے عزیزو، آج کے ان حالات کو دیکھ کر کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے اب رب تبارک و تعالیٰ کا یہ قہر ہی تو ہے کورونا. جب ظلم بڑھتا ہے تو بلائیں بھی پھیلتی ہیں. یہ جتنے ظالم ہیں دیکھ لینا یہ بلاؤں میں گرفتار ہوں گے. آج یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں، کثرت سے یہ بیماری کا پھیل جانا اور کثرت سے موتوں کا ہو جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے، یہ اس کے قہر کی نشانی ہے. تمہارے پاس لاکھوں کروڑوں بھی ہوں گے، تم بچ نہیں پاؤ گے اس کی پکڑ سے. ظلم سے باز آ جاؤ. ظلم ایک ایسی چیز ہے جس کو کبھی دنیا نے پسند نہیں کیا، اور ہر ظالم کا انجام بہت سخت ہوا ہے. وہ چنگیز خان جس نے لاکھوں کی لاشیں بچھا دی تھی محض گھوڑے پر بیٹھ کر کے، ایک بار اپنے ہاتھ میں کسی چیز کو لے کر کھیل رہا تھا. مجھے یاد آتی ہے بات، آج فلسطین کے بچوں کے لیے اب بھی میری امید ہے. لوگ یہ کہتے ہوں گے ان کے پاس کچھ نہیں، ارے وہ چھوٹے کنکر اور پتھر سے مقابلہ کر رہے ہیں، سامنے والے پیٹروٹ میزائل لے کر کھڑے. اسرائیلیوں کے پاس گن ہے اور وہ بچوں کی کھوپڑیوں پر لگاتے ہیں، اور دوسری طرف نہتے بچے ہیں. لیکن مجھے پھر بھی میرے رب تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے، امید نہیں یقین ہے کہ وہ مولا کریم جس وقت حالات بدلتا ہے تو پھر ان یہودیوں کو دیکھ لینا، ان کو سر چھپانے کے لیے نہ کوئی پتھر ملے گا نہ کوئی درخت ملے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر پتھر یہ تمہیں پکار کر کے کہے گا، اے مسلم آ جا ادھر میرے پیچھے، ایک یہودی چھپا اسے قتل کر. یہ حدیث پاک میں یہ مارے جائیں گے، ان کا بھی انجام برا ہوگا، سخت ہوگا. یہ ظلم کا جو ننگا ناچ ناچ رہے، ان کو کیا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی رہیں گے؟ یہ خود چین سے کبھی نہیں رہ سکتے. ذلت والے لوگ، انبیاء کا بے حساب قتل کیا جنہوں نے، پوری دنیا کی آج چین و سکون کو غارت کرنے والا یہ اسرائیل کیا سمجھتا ہے کہ ہمیشہ ان کی حکومت قائم ہو جائے؟ میرے رب تبارک و تعالیٰ کا انتقام بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ فلسطین کے بچوں کے لیے اب بھی انشاءاللہ العزیز امید ہے، آئے گی. چنگیز خان ظالم تھا، اس نے انسانوں کی کھوپڑی سے مینار بنانے کا بھی حکم دے دیا. اتنے قتل کرتے تھے، جس راستے سے وہ گزرتے پورے گاؤں کو جلا کے چلے جاتے، کوئی نشانی نہیں رکھتے. منگولیا کے رہنے والے یہ چنگیز خان نے ایک وقت ایسا آیا کہ تقریباً کئی 100 لوگوں کو، مسلمان بھی تھے اس میں اور دوسرے بھی تھے، قید کر کے لایا اور کھڑا کر دیا. قتل عام کا حکم تھا. 3 صفیں لگی ہوئی تھی، اس میں علماء تھے اکثر، ایک بڑی عمر کے بزرگ بھی اس میں کھڑے تھے، وہ پہلی صف میں تھے. تو جلاد کو اس نے حکم دیا، چنگیز خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، حکم دیا کہ قتل کرو. تو پہلی صف کو جب قتل کرنے لگا جلاد، تو بڑی عمر والے جو تھے، وہ ایک بزرگ، وہ دوسری صف میں پیچھے چلے گئے کہ پہلی صف والوں کے سب سر اڑا دیے گئے، سب قتل ہو گئے. چنگیز خان دیکھ رہا تھا کہ ایک بوڑھا پہلی صف سے دوسری صف میں جا رہا ہے، دوسری صف کے قتل کا حکم ہو گیا، تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے کہ بچ جاؤں کہیں سے. چنگیز یہ چیز دیکھ کر کے ہنس رہا تھا، کہکا مار رہا. دوسری صف کے بھی پورے لوگ قتل ہو گئے. تیسری صف جب بچی تھی تب چنگیز خان نے اس بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا، بڑے میاں یہ آخری ہے، پہلی سے تم دوسری میں آ گئے، دوسری سے تیسری میں آ گئے، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل تم کو، اب پیچھے کوئی صف نہیں، آگے میری تلوار ہے، بتاؤ اب کہاں جاؤ گے، اب کون بچائے گا؟ اس بزرگ نے کہا،
میرے رب کی ذات سے اب بھی مجھے امید ہے، میرے اللہ سے مجھے اب بھی امید ہے، وہ اگر چاہے تو اب بھی مجھے بچائے گا۔ کہا کہ اب کوئی صورت ہی نہیں ہے تمہارے بچنے، قتل عام کا حکم تھا، تیسری صف کے لوگوں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا ہی تھا۔ اچانک وہ کوئی چیز لے کر کے اپنے ہاتھ میں کھیل رہا تھا چنگیز خان، اس کے ہاتھ سے وہ گر گئی۔ وہ چیز جیسی گری وہ جھک کر کے اٹھانے گیا تو گھوڑا ڈر گیا، ڈر کر کے بدک گیا اور ایسا دوڑا کہ چنگیز کے پیر جو ہے اس کے زین میں پھنسے رہ گئے اور سر نیچے لٹکا رہ گیا، اور گھوڑا اتنا سرپٹ دوڑتا گیا کہ اس کا سر جو ہے پتھروں سے ٹکراتا چلا گیا، اتنا ٹکرایا، لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ وہ بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا جو چنگیز استعمال کرتا تھا۔ وہ گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ بہت دیر کے بعد جب چنگیز خان کے گھوڑے کو قابو میں کیا گیا، اس کا سر جو ہے کئی پتھروں سے ٹکرا چکا تھا اور اس کے بعد اس کی موت آ گئی۔ اس بابا نے کہا تھا اب بھی اگر اللہ چاہے تو مجھے بچا لے، ظالم اگر سر پر بھی کھڑا ہے، گردن پر تلوار بھی ہے، اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو ظالم کو اسی وقت اس کے انجام تک پہنچا۔ آج بھی اسرائیل نے اگر حد کر دیا، بچوں کے خون، عورتوں کے خون کو مسجد اقصی میں بہا دیا، تو یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ہرگز ظالموں کے کام سے غافل نہیں۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہاں وہ تھوڑا مؤخر کرتا ہے اپنی پکڑ کو، لیٹ کرتا ہے، دیر کرتا ہے پکڑ کو، کیوں؟ تاکہ سارے لوگ اس کا انجام دیکھ سکیں، سارے لوگ اس کا انجام دیکھ سکیں۔ وہ تھوڑا سا ڈیلے کر کے بعد میں پکڑ کرتا ہے، اور جو ڈھیل ہوتی ہے اس کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ لیکن میں تمامی مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا، اب بعض لوگ تو اپنی تسبیح اپنے مسلح پر تو آئی گئے ہیں کہ چلو فلسطین کے بچوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب دعا کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے پاس بچا کیا ہے، آج یہی حالات ہیں ہمارے۔ لیکن ساتھ میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ جو چنگاری وہاں پر، جو آگ وہاں پر لگی ہے، اس کی چنگاریاں تمہارے گھر میں آنے پر دیر نہیں لگے گی۔ یاد رکھنا، پڑوس کے گھر میں اگر آگ لگی ہے تو چادر تان کر کے سو جانا، یہ بیوقوفی ہے کہ اس گھر کی آگ کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا کر خاک کر سکتی۔ یہ تمہیں جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ہے۔ جہاں جہاں تم ظلم کی یہ تمام داستانیں سن رہے ہو، وہ چنگاریاں تمہارے گھر سے بہت قریب ہیں، تمہارے گھروں کو خاکستر کرنے کے بھی منصوبے بنائے جا چکے ہیں۔ اس لیے ایمان کے ساتھ اور محبت مصطفیٰ کے ساتھ بیدار ہو جاؤ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔